نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس خواتین اور بچے آن لائن قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ پڑھنا چاہیں یا آپ کے بچے پڑھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیے۔ ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے سکتے ہیں، یا آپ سکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپائے رکھو اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہی اس کا، اللہ فیغفروا پھر معاف فرما دے گا، لمن جسے یشاء چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین اور بے قرار ہو گئے، مغموم اور افسردہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر عرض پرواز ہوئے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، آج تک تو جو احکام نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ نازل ہوئے ہم ان پر عمل کر سکتے تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً گرتے ہوئوں کو سہارا دیا اور پھسلتے ہوئوں کو تھام لیا اور فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے حکم سن تو لیا لیکن مانا نہیں، بلکہ شیوائے تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون و چرا عرض کرو کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور زبان پر جاری ہو گیا سمعنا و اطعنا۔ تو جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عرض کی تو اس سبوح قدوس نے اگلی 2 آیات نازل فرما کر ان کے ایمان کی تصدیق فرما دی۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس یا وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لے آئے یا ان کے ساتھ کلام نہ کر دے۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں، اور دوسرے وہ خیالات ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ بھی کرتا ہے، تو ان پر مواخذہ ہوگا، اور یہ اس آیت میں جو بیان ہے تو وہ ایسے ہی خیالات کے بارے میں ہے۔ آمنا ایمان لایا، رسول بھی، بما اس چیز کے ساتھ، انزلہ جو اتاری گئی، الیہ اس رسول کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لائے، کلن یہ سب آمنا مانتے ہیں، باللہ اللہ کو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے بھی، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور اطاعت کی، غفرانک ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور تیری ہی طرف مصیر لوٹنا ہے۔
اس آیت کریمہ میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا، فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق تسلیم کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو صحیح ماننا، تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا اور یوم قیامت پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ یہی ایمان تمہارے رسول کا بھی ہے اور تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ اگلی آیت، لا نہیں یکلفو تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت بھر، لہا اسے اجر ملے گا ما جو اس نے کسبت نیک عمل کیا، وعلیہا اور اس پر وبال ہوگا ما اس کا اکتسبت جو اس نے برا عمل کیا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ مواخذہ کرنا ہم سے، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم خطا کر بیٹھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال علینا ہم پر اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے وہ بوجھ علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ڈال ہم پر ما ایسا بوجھ لا نہ طاقت کی طاقت ہو جس کی لنا ہمیں بہی اس کو اٹھانے کی، واعفو اور درگزر فرما عنا ہم سے، واغفر اور بخشش فرما لنا ہماری، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو ہی مولانا ہمارا دوست ہے، فانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی پر قوم کافرین کافر اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ پیارے پیارے دل نشیں اور اثر آفرین کلمات دعائیہ جملے ہیں۔ کریم و بندہ پرور اور ذرا نواز مولا تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خود سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو اور یوں مانگا کرو، میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اور جب کریم اور بہت ہی کریم، سخی اور نہایت ہی سخی گدائے بے نوا کو کہے کہ آ مجھ سے مانگ، تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص و نیاز اور سوز و گداز سے عرض کرے گا تو وہ عرض ضرور قبول ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی، دینی اور دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے کہ جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اسی لیے ان دونوں آیات کے بارے میں آمن الرسولوں سے لے کے علی القوم الکافرین تک ان کو یاد کرنے کا حکم ہے کہ انہیں یاد کر لیا جائے، اور رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی پھونک لیا جائے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار کے اوپر پھونک دیا جائے، تو تمام رات وہ بندہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا اہل و عیال، اس کا گھر اور اس کا ارد گرد محلے کے لوگ، وہ سب ناگہانی آفات سے، چوری چکاری سے اور بری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری سبق تھا۔ اس کے بعد جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم پوری سورہ بقرہ کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اس صورت میں کہ وہ آپ کے لیے سمجھنا اور سورہ بقرہ کے اندر جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کو تلاش کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آیات اور کون کون سے احکام ہمارے کن کن سبق نمبر میں موجود ہیں۔ اس طرح سے آپ کو جو بھی مسئلہ درکار ہوگا سورہ بقرہ کے اندر سے، اس کو آپ ہماری اس ویڈیو سے تلاش کر سکیں گے کہ اس میں آپ کو یہ تفصیل ملے گی کہ کون سا حکم کون سے والے سبق نمبر میں موجود ہے۔ اور آپ ہماری ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ ضرور کیا کیجئے، کیونکہ آپ کے کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ اس سورہ بقرہ کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے رائے مانگ رہے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے کہ اس صورت کو ہم کس انداز میں پیش کریں
کہ اس میں جدت بھی ہو، اس میں کشش بھی ہو، اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو وہ متوجہ بھی کرے۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔